اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور اب ہم سورہ بقرہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ناظرین میں نے سورہ بقرہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا اور پھر اس کے فضائل اور خواص سے بھی آپ کو آگاہ کیا، اور آج سے باقاعدہ سورہ بقرہ کا بیان اور اس کا آغاز ہے۔ ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آگے چلیں، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو میرا بیان اچھا لگ رہا ہے اور آپ غور سے سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میرا بیان آپ تک مسلسل پہنچتا رہے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے بارے میں آج میں کچھ عرض کروں گا، اور وہ ہے الف لام میم۔ یہ حروف ابجد میں سے 3 الگ الگ حروف ہیں، الف لام اور میم۔ ان حروف کو عرف عام میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، جن میں سے 29 سورتوں کی شروعات انہی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کا بیان آگے شروع کروں، یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو مقطعات کہنے سے اعتراض ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو حروف مقطعات کہیں گے تو گویا یہ قرآن مجید کی توہین ہے کہ اس کے حروف کو ہم کاٹ رہے ہیں یا کٹا ہوا سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ باقاعدہ سے آیت ہے۔ آیت تو یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں یہ عرض کر دینا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ آیت الگ الگ حروف پر مشتمل ہے۔ یعنی جیسے سورہ بقرہ کی اس شروع میں آتی ہے الف لام اور میم، ان کو آپ تینوں کو اگر مرکب کی شکل میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو کوئی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے تو یہ مقطعات کہلاتے ہیں۔ ناظرین، دراصل یہ کچھ کلمات کی یا کچھ باتوں کی ایبریویٹڈ فارم بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ محکموں میں ایبریویشنز استعمال ہوتی ہیں، اور عربی میں تو خاص طور سے ایبریویشنز کا ایک باقاعدہ علم ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، اور جن کو وہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، وہی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ایبریویشن فارم کن الفاظ یا کن مرکبات کی ایبریویٹڈ فارم ہے، اور وہ مختلف پیروں میں اور مختلف فکروں کی صورت میں یہ ایبریویٹڈ فارمز لکھی جاتی ہیں، اور سوائے لکھنے والوں کے اور جو ان کو جانتے ہیں ان کے سوا کوئی دوسرا ان کو نہیں جان سکتا۔ اسی لیے تو عربی کی بہت سی باتیں صیغہ راز میں رہتی ہیں۔ ناظرین، اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ان کلمات کے معنی ان تک عام دماغوں کی رسائی نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالب امکان یہ ہے کہ حروف مقطعات پوشیدہ علم اور راز ہیں جن سے علماء ناواقف ہیں۔ ناظرین، جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ الف لام میم اور دیگر حروف مقطعات
سر بین اللہ و رسول، یہ وہ راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، تحریر عربی میں ہے لیکن اختصار کے طور پر میں آپ کو اردو میں عرض کرتا ہوں، یعنی ان حروف کا صحیح مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور اولیاء کاملین کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار اولیاء کرام سے بیان کر دیتے ہیں، جیسے یہ حروف اس ذات پاک سے گویا ہوتے تھے جس کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، الف لام میم جیسے حروف مقطعات جو سورتوں کے اول میں آتے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کو اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرات ابو بکر، عمر، عثمان، علی ابن مسعود رضوان اللہ علیہم سے یہی نقل کیا ہے۔ حضرات عامر، شعبی، سفیان ثوری، ربیع بن خثیم رحم اللہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں۔ ابو حاتم بن حبان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اسی سے اتفاق ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ آگے چل کر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان حروف کو مقرر لانے کی وجہ یہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کر دیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمکایا جائے۔ جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی کی مرتبہ لائے گئے ہیں اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کریم کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں ان کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں، لہٰذا ایک عام نظر کے لیے کچھ ضروری نہیں کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں رہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کی تحقیق میں علماء و مفسرین کی مختلف رائے ہیں اور متعدد اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کی ابتدا میں یہ واقع ہوئے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان سے ایک کلام کے منقطع ہونے اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر مزید تنبیہ مقصود ہوا کرتی ہے۔ یعنی حروف مقطعات سے واضح کی اصل غرض یہ ہے کہ وہ ایک کلام کے انقطاع اور دوسرے کلام کے اثر نو شروع ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ حروف مقطع سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جن کے شروع میں یہ حروف واقع ہیں، جیسا کہ عرب کے ایک نامور شاعر کا قول ہے، فَقُلْتُ لَهَا فَقِي فَقَالَتْ لِي کَافَ، یعنی وقفت۔ آگے چل کر
علامہ مذکور یعنی علامہ ثناءاللہ پانیپتی رحمۃ اللہ علیہ تمام حروف مقطعات سے بنتے کلمات بھی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے ہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا تقریباً پہلے میں نے بیان کر دیا ہے۔ ناظرین، مفسرین اکرام کے علاوہ تقریباً تمام مفسرین نے اس ضمن میں جو توجیحات پیش کی ہیں، تمام مفسرین اور محدثین اپنی جگہ پہ ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن چونکہ تحقیق کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا اور یہ عمل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، چنانچہ موجودہ دور میں کی گئی سائنسی اور کمپیوٹرائز تحقیق کے مطابق حروف مقطعات کے بارے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ بھی قابل توجہ ہیں۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں تفصیلاً عرض کروں گا، اور میں یہ عرض کروں گا کہ کس طرح ان حروف مقطعات کا تعلق تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف کس طرح پورے قرآن مجید میں محرک ہیں، اور ان کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے، اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، یہ بھی میں عرض کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اجازت دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔